اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین و ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جیسا کہ ذکر محمود اور ایاز کا چل رہا تھا، پھر ضمناً ہمارے ایک دوست کا وصال ہوا تو میں نے ان کے حوالے سے بھی ان کی یاد میں ایک حاضری پیش کی۔ پھر فقیر محمد صالح صاحب نعت کے حوالے سے، کیونکہ ان کا کلام آپ سب کی خدمت میں پیش کرنا تھا، تو ان کے تعارف کے حوالے سے بھی حاضری پیش کی۔ آج کی حاضری اس ٹاپک پر پیش کر رہا ہوں کہ انسان کو ہمیشہ اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے اور اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے، کیونکہ اچھے برے لوگ ہر دور میں رہے ہیں اور ہر جگہ پر رہے ہیں، اور یہ مومن اور منافق کا معاملہ ہر زمانے میں رہا ہے۔ تو محمود بادشاہ جب ایاز سے بڑی محبت کرتے تھے اور ایاز پر مہربان تھے، تو ان کے دربار میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو چاہتے تھے کہ ہم بھی محمود بادشاہ کے قریب ہوں اور ہمیں بھی اتنی عزت اور عظمت اور تعظیم اور محبت ملے۔ ایاز پر ہی اتنی مہربانیاں کیوں؟ اس میں وہ پھر حسد اور بغض اور منافقت اور بہت سی باتیں آ جاتی ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے شکایت لگائی۔ وہ اس تاڑ میں بھی رہتے تھے جس کو کہتے ہیں جی یہ ٹو میں رہنا، کہ ایاز کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا۔ تو اس مسئلے میں وہ رہتے تھے ہمیشہ۔ تو انہوں نے محمود کو، بادشاہ کو، یہ شکایت کی کہ صحیح ہے، رات کو جب یہاں سے جاتے ہیں اپنی ڈیوٹی، اپنا کام ختم کر کے، تو وہاں جا کر ایک صندوق ہے جس کو یہ کھولتے ہیں، اور ہمارا اندازہ ہے کہ یہ دربار سے روزانہ کچھ نہ کچھ چوری کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ سامان لیتے ہیں یہاں سے، جو وہاں جا کر اس میں ڈال دیتے ہیں یا جمع کرتے ہیں۔ تو محمود نے کہا کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، اور اس بات کی بھی تحقیق کریں کہ ایاز یہاں سے جانے کے بعد کیا کرتا ہے۔ تو ایک دن پھر بادشاہ محمود نے اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ ایاز کا پیچھا کیا، اور یہ دیکھا کہ ایاز گھر جانے کے بعد کیا کرتا ہے۔ تو انہوں نے ایاز کا تعاقب کرتے کرتے جب وہ ایاز کے پاس پہنچے، وہاں اس کے گھر، تو دور سے دیکھ کر، دور تھوڑے سے فاصلے سے انہوں نے دیکھا کہ ایاز نے واقعی ایک صندوق کھولی، اور کافی دیر اس کو وہ دیکھتے رہے اور وہاں کھڑے رہے۔ تو یہ لوگ اوپر وہاں جا کر پہنچے۔ تو یہ ساری، اب تو ایک فلم کی صورت میں بھی انہوں نے اس بات کو سارا فلمایا ہے۔ تو محمود نے جا کر دیکھا تو ایاز تو اس صندوق کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، اور اس میں تو کچھ پرانا کچھ سامان پڑا ہوا تھا، اور ان کے ہاتھ، اور اس میں ہاتھوں میں بھی کچھ نہیں تھا، ڈریس وغیرہ میں بھی کچھ نہیں تھا، اور صندوق میں بھی کوئی ایسا سونے، ہیرے، جواہرات یا اور کچھ نہیں تھا۔ تو وہ لوگ تو جنہوں نے شکایت کی اور جنہوں نے یہ سارا معاملہ کیا، وہ تو خیر شرمندہ ہوئے، لیکن محمود نے ایاز سے سوال کیا کہ یہ جو صندوق روزانہ آ کر اگر آپ کھولتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تو ایاز نے عرض کیا کہ سائیں، میں اس صندوق کو روزانہ اس لیے آ کر کھول کر دیکھتا ہوں کہ میں جب، یہ میرا وہ پرانا صندوق ہے، جب میں یہاں آپ کے پاس آیا تھا تو میرے ساتھ یہ صندوق تھا، یہ پیٹی میرے ساتھ تھی، اور اس میں میرا وہ پرانا لباس ہے جس لباس میں میں یہاں آپ کے پاس آیا تھا،
میری وہ پرانی چپل اور اس کی جوڑی ہے جس پھٹی پرانی چپل میں یہاں آیا تھا، تو میں ان چیزوں کو روزانہ واپس آ کر صندوق کھول کر دیکھتا ہوں اور اپنے آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ ایاز، تیری حیثیت اور تیری حقیقت یہ ہے کہ تو ایک غریب اور مسکین تھا، اور محمود نے تجھے بہت بڑی عزت دے کر اور اپنا جیسے وزیر اور مشیر بنا لیا، بہت بڑی عزت اور عظمت سے نوازا۔ تو میں اپنی اوقات کو یاد رکھنے کے لیے ہمیشہ روزانہ آخر میں آ کر جب واپس آتا ہوں دربار سے تو یہ کام کرتا ہوں کہ میں ان پرانی چیزوں کو دیکھتا ہوں اور اپنی اصلیت کو اور اپنی اوقات کو ذہن میں رکھتا ہوں کہ میری کوئی حیثیت نہیں تھی، میری تو کوئی اتنی اوقات نہیں تھی جتنی آپ نے مجھے عزت دی، مان دیا، مرتبہ دیا۔ تو اس واقعے سے انسان کو سبق سیکھنا چاہیے کہ جہاں سے بھی وہ سٹارٹ ہوا، جن بھی حالات میں، جس بھی خاندان میں اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا، جو کچھ اس کے ابتدائی حالات تھے، جن حالات سے وہ گزر کر اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی محنت کے بعد اسے کہیں نوازا ہے تو وہ پھر بندہ اپنی اوقات ہی بھول جاتا ہے۔ میرے سائیں محترم ایک بات کہا کرتے تھے کہ بابا، جس پیڑ میں پھل لگتا ہے وہ درخت، وہ پیڑ جھک جاتا ہے، لیکن یہ انسان عجیب چیز ہے کہ جب اس میں پھل لگتا ہے یعنی اس کو صلاحیتیں اور کوالٹیز ملتی ہیں تو یہ اکڑ جاتا ہے۔ تو انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ ہمیشہ بندے کو ہمیشہ اپنی اصلیت، اپنی حیثیت، اپنی اہمیت، اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے۔ اور بس میں تو اس حوالے سے ایک نعت پاک کے شعر پر اس بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ اپنی بارگاہ میں، اپنے حبیب کی بارگاہ میں اور اپنے پیاروں کی بارگاہ میں حاضری کا شرف نصیب کرتے ہیں کہ ٹوٹنے سے وہ میرے دل کو بچا لیتے ہیں، ٹوٹنے سے وہ میرے دل کو بچا لیتے ہیں، یہ نوازش ہے کہ محفل میں بلا لیتے ہیں، یہ نوازش ہے کہ محفل میں بلا لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔